یعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. کون کہہ رہا ہے؟ کیڑا. کیسا پیارا کلام، فصیح. سبحان اللہ من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے جانتی ہے. ویسمع کلامی، میری بات کو سنتی ہے اس پتھر کے اندر. ویعرف مکانی، میری جگہ کو بھی جانتی ہے میں کہاں رہتا ہوں. چھوٹا سا پتھر. سلمان علیہ السلام نے دیکھا کچھوا تیزی سے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک چونٹی ہے اور اس کے منہ میں پتا ہے. دریا کے کنارے، سلمان علیہ السلام اس کے پیچھے. دریا کا کنارہ آیا، کچھوا اس کے اندر اس نے غوطہ لگایا، چونٹی کو ساتھ لیا اور اندر گیا. کافی دیر کے بعد واپس آئے، چونٹی کے منہ میں پتا نہیں ہے. آپ نے روک لیا، بھئی یہ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ پتا لے کے کہاں گئی اور یہ واپس جائی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جب میں پتا لے کے اندر جاتی ہوں نا، یہ کچھوا مجھے اندر لے جاتا ہے اور اندر جا کر اس کی تہ میں ایک کیڑا ہے، نابینا ہے، میں یہ پتا اس کے منہ میں ڈالتی ہوں. یہ رب نے میری 2 دفعہ دن میں ڈیوٹی لگا رہی ہے کہ یہ پتا میں نے اس کے منہ میں پہنچانا ہے. جب وہ پتا میں اس کے منہ میں پہنچا دیتی ہوں تو پھر رب کی تعریف کرتی ہوں. اچھا کہ دیکھو پانی کی تہ میں بھی اللہ اس کیڑے کو نہیں بولا اور اس کا کیسے رزق کا انتظام کیا. اور فرمایا پھر وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَنِي، کہ مجھے یہیں پہ رزق پہنچا رہا ہے اسی پتھر کے اندر اور مجھے بھولا بھی نہیں. اب ہم کہیں گے کہ پتھر اور اس کے اندر کیڑا، وہ زندہ کیسے رہ رہا؟ یہ تو چلو اس زمانے کی بات ہے نا، آپ آج کل کی سناتے ہیں. مری ہمارے جہاں قریب میں پنجاب کا ایک مقام ہے، تو وہاں پر ہمارے استاد تھے، اکیڈمی میں ہم ان کے پاس پڑھتے تھے. انہوں نے وہاں ایک کیمپس کھولا مری کے اندر. تو وہ جگہ کیونکہ پہاڑی ہوتی ہے، آڑی ٹیڑھی جگہ تھی، تو سیدھی کرنے کے لیے انہوں نے مشین بلوائی، اس کی کھدائی شروع کی. کھدائی شروع ہوئی تو ایک بڑا سا پتھر نکل آیا اور گولائی میں. تو اس پتھر کو ہٹانے کے لیے، چٹان تھی، اس کو توڑا، مشین بلوائی توڑنے کے لیے. جب اس پتھر کو توڑا تو اس کے اندر سے اژدہا نکلا. اس پتھر کے اندر اسے دنیا نے دیکھا اور اتنی اس کو مارا گیا، اتنی وزن تھا جیسے آج ایک بیل کا وزن ہوتا، 4-5 من کا اس کا وزن تھا. یہ آج کل کی بات. تو رب چاہے جو کچھ کر لے، اللہ کے آگے دیکھو. تو مسئلہ کیا ہے کہ رب بھولتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بھولتا. لیکن ہمارے لیے کیا شرط ہے؟ میں تو تمہیں نہیں بھولتا نا، لیکن تم تو مجھے نہ بھولو، تم تو مجھے یاد رکھو نا. جو انسان رب کو ہر وقت یاد رکھتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. اگر ایک بندہ شراب پی رہا ہو اور اسے رب یاد ہو، وہ پیے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں پیے گا. اگر اسے رب یاد ہو وہ تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. اگر اس کو رب یاد ہو تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ کے قریب ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ہر وقت یاد کر رہا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے وہ دیکھو ابھی رب نے مجھے یاد کیا، ابھی کبھی مجھے رب نے یاد کیا. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا کیونکہ میں نے رب کو بھی یاد کیا. میں نے جو رب کو بھی یاد کیا تو رب کا تو اعلان ہے کہ فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے محفل میں یاد کرو میں تمہیں اس سے اچھی محفل فرشتوں میں یاد کروں گا کہ مجھے فلانے نے یاد کیا. یہ دیکھو، تو ہم کہتے تھے نا یہ آپ کو یاد نہیں کریں گے، یہ تو غفلت میں چلے جائیں گے. دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر، یہ دیکھو میرے بندے اکٹھے ہو کے مجھے یاد کر رہے ہیں. ایک نہیں ہزاروں آ کے بیٹھ گئے ہیں، میری یاد میں آئے بیٹھے ہیں جیسے آج ہم بیٹھے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ نا ذرا دنیا میں پھیل جاؤ، جاؤ میرے نیک بندوں کے پاس. تو یہ فرشتے آتے ہیں، ایسے گھومتے ہیں پھرتے اور آ کر دیکھتے ہیں. جب ان کو ایسی محفل نظر آتی ہے تو اس کے قریب آ کر جھنڈ بنا لیتے ہیں. ایسے بناتے ہیں، اکٹھے ہوتے آسمان تک لگ جاتے ہیں. پھر جب یہ محفل برخاست ہوئی پھر یہ فرشتے واپس گئے. اب اللہ پاک تو جانتے ہیں نا، بھیجا جو خود تھا. تو پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فرمایا فلاں جگہ حیدرآباد میں بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، آپ کی یاد میں سارے لگے ہوئے تھے، آپ کے تذکرے ہو رہے تھے، آپ کے محبوب کے تذکرے ہو رہے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے. کیا جہنم دیکھی؟ فرمایا نہیں، جہنم انہوں نے کہاں دیکھی، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. ہم نے تو یقین کیا اپنے محبوب کی زبان سے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے کسی نے جہنم نہیں دیکھی. اور اگر دیکھ لیتے یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے وہ تو ایک دن بھی سر سجدے سے نہ اٹھاتے. اچھا چلو تم سب گواہ رہو کہ میں نے انہیں جہنم سے خلاصی دی.
اچھا اور کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ جنت مانگتے تھے، جنت مانگتے تھے. کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے جنت نہیں دیکھی. جنت کی کسی نعمت کا تذکرہ ہی سنا، دیکھی تو نہیں. اگر دیکھ لیتے فرمایا پھر تو انہیں اور کوئی تمنا ہی نہ رہتی. اچھا چلو تم گوار ہو کہ میں نے انہیں جنت دے دی. اور کیا مانگتے تھے؟ اللہ آپ کی رضا مانگتے، آپ کی رضا مانگتے. دیکھیں ہم یہاں کس کے لیے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے. نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں. ایک تعارف ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہر وقت کا تو نہیں ہے. نہ ذاتی طور پہ میں کسی کو جانتا ہوں اس مجمع سے، نہ ذاتی چند ایک شخصیات کو آپ جانتے ہوں گے نا. ہر کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا، یا آپ میں سے سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے. لیکن سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، کیوں ہے؟ کس کے بلاوے پہ ہیں؟ آپ کو جس نے بلایا اثر رب کا بلاوا، اثر اب رب کی رضا کے لیے آئے بیٹھے. آپ گھر سے آئے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں. آپ آرام میں بھی تو اپنا آرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ وہ آپ سے رضا، آپ کی رضا کے طالب تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں فرشتوں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں. رضا کا اعلان ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ذکر، اللہ کا تذکرہ دل میں، زبان سے نہیں ہوتا، دل میں کرو. صرف ایک وقت ہے جس میں یاد کرنے سے روکا گیا، ایک وقت. وہ کون سا ہے؟ کہ جب آپ بیت الخلاء میں تقاضے کے لیے گئے، وہاں پر نہیں بولنا، وہاں خاموشی اختیار کرنی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر جو ہے نا باتھ روم میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ موبائل اس نے بہت پریشان کیا. یہ جو فون کر رہا ہے وہ بھی نہیں سوچتا اس نے کیا کرنا ہے. 3 بیلیں دی، 4 بیلیں دی، فون کٹا، بند ہوا. کمپنی نے تو بند کیا، اس نے نہیں کیا. یہ بند ہو گیا، یہ تھوڑی دیر بعد پھر ملا دے گا، تھوڑی دیر بعد پھر ملائے گا. اور بھائی کچھ خیال کرو، کچھ آداب کا خیال کرو. دستک 3 دفعہ ہوتی ہے. کسی کے گھر جاؤ نا، اس کو دستک کتنی دفعہ دینی ہے؟ صرف 3 دفعہ کی اجازت ہے. 4تھی دفعہ دستک نہیں دینی. یہ بیل بھی دستک ہے کہ بھائی میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں. 3 دفعہ بیل سے اوپر نہیں دینی چاہیے. 3 ہو سکتا ہے وہ نماز میں ہو. اکثر لوگ نماز میں بھول جاتے ہیں موبائل بند کرنا. اب نماز میں موبائل بند ہو گیا، لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو کبھی فون نہیں کریں گے نا، جو خود نماز پڑھ رہے ہیں. صاحب ذرا جو نماز نہیں پڑھتا وہی فون ملائے گا. اب وہ فون ملا رہا ہے، اب وہ نماز میں ہے، خلل تو سب کے پڑ گیا، لیکن وہ بھی رکے گا نہیں، وہ بھی بار بار ملائے گا. ابھی نہیں اٹھائے گا تو پھر اٹھائے گا، پھر اٹھائے گا، بار بار ملائے رکھتا ہے. میرے بھائیو خیال کرو، ہو سکتا ہے نماز میں ہو سکتا ہے تلاوت میں ہو سکتا ہے نفل پڑھ رہا ہو سکتا ہے بیت الخلاء میں. اب کیا ہوا؟ فون آیا، بیٹھا بیت الخلاء میں، منع تھا بولنا، اس نے نکالا اور شروع ہو گیا. وہیں ہم نے خود کئی دفعہ لوگوں کو باتیں کرتے سنا. یہ بے ادبی ہے. اسی لیے وہاں کیونکہ آپ ایک تقاضے کے لیے گئے ہیں، شرعی تقاضا ہے، آپ کا فطری تقاضا ہے، تو اس میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. جب رب کی یاد سے منع کرنے کا حکم ہے تو پھر دوسروں سے بات کیسے ہو سکتی؟ کسی سے بات نہیں کرنی. اور دوسرا کہ جب نہانے کے لیے غسل خانے جائیں، نہانے کے لیے، تو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کپڑے اتارنے سے پہلے. کیوں؟ کہ وہ جو بیت الخلاء ہے وہ شیاطین کی گھر ہے، شیاطین وہاں رہتے ہیں. تاکہ جب آپ یہ اتاریں گے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کپڑے اتاریں گے تو وہ پھر آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے. اور جب آپ بولیں گے تو کیونکہ یہ کرامن کاتبین تو آپ کے کندھے پر موجود ہے نا، یہ انہوں نے تو لکھنا ہے ہر بات، انہوں نے ہر بات لکھنی ہے. تو جب بندہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے تو یہ لکھتے تو ساتھ ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ اسے لانتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھ تو نے یہاں بھی خاموشی اختیار نہیں کی، تو یہ تو منع کرنے کا حکم تھا کہ تو چپ ہو جا، لیکن تو یہاں بھی باتیں کر رہا ہے. ہم نے تو لکھنا ہے، ہم مجبور ہیں، لیکن تیری اس حالت کو ہمیں دیکھنا پڑا، اس حال بات کو اس کو لانتے پہ. تو اس کے بھی احتیاط کیا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.